علیکم، آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہو یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبروں پر۔ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق پروویژنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب سی ای او ہیلتھ ننکانہ صاحب کے تعاون سے زیر نگرانی ڈاکٹر افضل ڈسٹرکٹ ٹی بی کوآرڈینیٹرز 5 ٹیسٹ کیمپ برائے ٹی بی کا انعقاد کیا، جس میں ننکانہ صاحب کے تمام رورل ہیلتھ سینٹرز میں ہر دن سینکڑوں مریضوں کا فری چیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اس میں فری ایکس رے جو کہ موقع پر موبائل وین میں کیے جا رہے ہیں، مزید برآں مریضوں کا بلغم اور دیگر ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز رورل ہیلتھ سینٹر سید والا اور رورل ہیلتھ سینٹر بڑا گھر اور رورل ہیلتھ سینٹر بچے کے دوران ٹی بی ٹیسٹ کیمپ میں سینکڑوں لوگوں کی بھرپور شرکت کی اور مزید علاقے کے مریضوں کے ایکس رے اور دیگر ٹی بی کے ٹیسٹ فری کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے سٹی بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی پی او بہاول نگر محمد عیسیٰ خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینا، ممبران ضلعی امن کمیٹی، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور مشائخ، ممبران انجمن تاجران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے کے سلسلے میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سول سوسائٹی کے ممبران اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ امن، بھائی چارہ اور اتحاد و یگانگت اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام رواداری، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے معاشرے کے تمام افراد اپنا کردار ادا کریں تاکہ ملک دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ امن و امان قیام کے لیے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، انجمن تاجران کے نمائندگان اور سول سوسائٹی کے ممبران اپنا کردار ادا کریں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کے ذمہ دار آفیسر ڈاکٹر نعمان نے چارج سنبھال لیا اور کام شروع کر دیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نعمان کے چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان سردار ظفر اللہ خان سے ان کے دفتر میں اہم ملاقات ہوئی۔ ضلع انفارمیشن سیکرٹری محمد سرور چوہان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین پنجاب نے ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، خوش آمدید کہا اور بطور ایم ایس عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دوران گفتگو ڈاکٹر نعمان نے فرمایا، میں خود اپنی ڈیوٹی احسن طور پر نبھاؤں گا، تمام ڈاکٹر سے بھی یہی توقع ہے۔ عملہ دوران گفتگو ڈاکٹر نعمان نے فرمایا، میں خود اپنی ڈیوٹی احسن طور پر نبھاؤں گا، تمام عملہ اور ڈاکٹر سے بھی یہی توقع ہے۔ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، یہاں تمام شعبہ جات میں کافی ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایمرجنسی وارڈ، ڈائلیسس سینٹر، او پی ڈی وارڈ اور میڈیکل سٹور کا خود وزٹ کروں گا اور تمام مریضوں کے لیے مفت ادویات اور بہتر سہولتیں فراہم کریں گے۔ گردوں کے مریضوں کو دوا مفت ملے گی۔ زائد اخراجات سے اجتناب کروں گا۔ سرکاری فنڈ کو صحیح استعمال اور میرٹ کی پالیسی اپنائیں گے۔ محکمانہ اصول اور ضابطے کی پاسداری کریں گے۔ میں خود بھی وقت پر آنے کا پابند ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام وارڈز میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ تمام وارڈز میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ کسی بھی قسم کی غیر حاضری یا کمی کوتاہی مجرمانہ غفلت تصور ہوگی، اس پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ہماری بنیادی فریضہ دکھی انسانیت کی خدمت اور مریضوں کو دوائی پہنچانا ہے اور ان کی تمام تکالیف اور مسائل کو حل کرنا ہے۔ میڈیا نمائندگان میرے لیے قابل احترام ہے، آپ کی نشاندہی پر ہم بہتر خدمات ادا کر سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور کے پی کے بیورو چیف شاہد زماں یوسف زئی کے مطابق ریگی ماڈل ٹاؤن کے متاثرین احتجاج مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ پل صدر متاثرین زون 1 اور 2 اور 5 پروفیسر ڈاکٹر کیون چترالی سے درخواست کو کہ راشد دا گوڑ زنانه راغلی کستا یقین دی که دا گوڑ زنانه ہوتا دا زنانه راغلی دی دام د کور د پار راغلی دا ماشومان راغلی دیم قبضه د کور غواړي او پیډیو ولا او شرمې کې دا ماشومان دا پکار دا یو د حق چغو هم کوجنی سر میں پریکا یو د حق چغو هم کوجنی سر میں پریکا حق پرس پدام پداروی دا دستور سنوینے لے زچاترالی سے تقواز کو ہوتی ہے۔ یہ تمام متاثرین بذات خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے بحیثیت صدر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں شریک ہوں گا۔ میری زوجہ بھی یہاں پہ موجود ہے، میری بڑی بیٹی بھی ہے، میری چھوٹی بیٹی بھی ہے، میرے دونوں بیٹے بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہم سب کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، گھریلو خواتین ہیں۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پشاور شہر کے
مشہور علاقہ حیات آباد اور پی ڈی اے کے مین آفس کے سامنے ہی موجود ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 32 سال سے ریگی ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کا ان لوگوں نے کال دی تھی احتجاج کے. اس احتجاج میں آج بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, اور آگے کیا عمل ہوگی وہ آپ کے سامنے لائیں گے. جی, میں افیکٹی زون 1 to 5 بات کر رہی ہوں, اور میں پچھلے 30 سال سے اس چیز کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب ہمارا پلاٹ ہمیں الاٹ ہوگا اور اس پہ ہم گھر بنائیں گے. یہ پلاٹ اصل میں میری والدہ کے نام تھا, جو کہ 2008 میں فوت ہو چکی ہیں. اس کے بعد سے وہ بھی اس خواہش میں کہ کبھی میرا ریگی ماڈل ٹاؤن میں اپنا گھر ہوگا, اس کے بعد میں اس جدوجہد میں شامل ہو جاؤں گی. میری بھی ریٹائرمنٹ قریب ہی ہے, لیکن اس کی جو جیسے وہ کہیں گے اسی کے مطابق ہم, ابھی تو یہ پرامن چل رہا ہے. صدر پشاور پراپرٹی ایسوسیشن اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر متاثرین زون 1 to 5. آج ہمارا جو مظاہرہ تھا یہ متاثرین زون 1, زون 2 اور زون 5 کا تھا. 32 سال پہلے سرکاری سطح پہ ان لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, اور اسی وقت بھی زمین نہیں تھی اور اب بھی زمین نہیں ہے. اسی کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے. ہمارے نمائندے محمد عمران کھوکر کی رپورٹ کے مطابق اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم کو 12 گھنٹے کے قلیل وقت میں گرفتار کر لیا. ڈی پی او صاحبال صادق بلوچ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ڈیرہ رحیم سب انسپیکٹر زید انجم نے جدید سائنسی طریقہ تفتیش کی مدد سے مقتول ظہیر کے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم بلال کو 12 گھنٹے میں گرفتار کر کے اعلی قتل پسٹل 30 بور میں بھی برآمد کر لیا. ملزم نے سابقہ رنجش کی بنا پر کل مقتول کو پسٹل کے فائل سے قتل کر دیا تھا. خبر شامل کرتے ہیں سٹی پہاڑیاں والی سے, جہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول پہاڑیاں والی کے سینئر ٹیچر محمد زمان صاحب 38 سال تک تعلیمی خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے. ٹیچر محمد زمان نے سروسز کا آغاز بطور پرائمری ٹیچر سے شروع کیا اور ٹیچر ریٹائرڈ ہوئے. ای ایس سی گزشتہ روز ان کے اعزاز میں گورنمنٹ ہائی اسکول پہاڑیاں والی میں پرنسپل چودھری مظہر اقبال سہیل و جملات اسٹاف گورنمنٹ ہائی اسکول پہاڑیاں والی کی طرف سے ایک پروقار الوداعی تقریب کا انتظام کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک و محمد باری تعالیٰ سے کیا گیا. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائز ٹیچر تصور حسین نے اس شعر کے ساتھ کیا: آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہا جانے والے تو جائے گا اور ہمیں یاد بہت آئے گا. کہا کہ کسی کو رخصت کرتے ہوئے جن کیفیات سے گزرتے ہیں انہیں محسوس تو کیا جاتا ہے, لیکن ان کا اظہار اور انہیں زبان دینا ایک مشکل عمل ہے. اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. گورنمنٹ ہائی اسکول کے سابق ٹیچر چودھری اعجاز احمد کنگ نے کہا کہ ٹیچر محمد زمان صاحب کی خدمات سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ استاد ہر دور میں انمول رہا ہے. میں نے انہیں بہت ایماندار پایا اور مخلص ٹیچر کے طور پر پایا تھا, اور وہ چھوٹے ملازمین اور طالب علموں کے لیے بہت اچھے شفق استاد اور باپ کی حیثیت رکھتے تھے. الوداعی پارٹی کے اختتام پر ٹیچر محمد زمان کو پھولوں, گلدستوں اور تحائف کے ساتھ پرنم اور رکت امیز کیفیت میں الوداع. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق معروف عالم دین اور جمعیت علماء پاکستان نورانی کے ضلعی نائب صدر حافظ علامہ محمد اسلم فریدی نے کہا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اصل ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنا بہت ضروری ہے. وہ جامعہ فریدیہ تجوید القرآن الوقار کالونی ہارون آباد میں دین اور دنیا اسلام کی روشنی میں موضوع پر طلبہ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام کے ارکان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہماری عبادات, ہمارے ریاضات اس وقت تک قبول ہوں گے جب ہمارے والدین ہم پر راضی ہوں گے. دنیا میں رہ کر ہر بندہ پریشان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے والدین کی مکمل فرما برداری کریں. ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. انہوں نے اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر لاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے اور میری ٹیم کو دین متین کا کام لینے کی خاطر چن لیا ہے. تمام علماء کرام مقابرین کو ساتھ لے کر مسلک اہل سنت کے کام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھائیں گے, اور قائد ملت اسلامی الشاہ احمد نورانی صدیقی کے منشور کے تحت علاقہ میں منظم و مربوط نظام قائم کر کے اپنے مسلک کو فعال بنائیں گے. پیر حافظ محمد اسلم فریدی نے مزید کہا کہ تمام مذہبی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہ صرف متحد ہونا ہوگا بلکہ ملی یکجہتی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء پاکستان نورانی کے منشور اور قائد ملت اسلامیہ علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فاروق آباد اور اس کے گرد و نواح میں دھند کا راج, حد نگاہ انتہائی کم
کم رہ گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کی طرف ڈرائیور کو فوگ لائٹس چلانے اور گاڑیوں کی رفتار مناسب رکھنے کی ہدایت۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی نے مظاہرہ کیا، جس کی قیادت سٹی صدر ملک شہباب الدین، جنرل سیکرٹری سید نذیر حیدر شاہ نے کی۔ اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے UN کے اجلاس میں بھارت اور کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو عالمی برادری میں اجاگر کر کے ایک عالمی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے جس طرح گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروانے کے ساتھ کشمیر میں ظلم و بربریت شروع کر رکھی ہے، اس پر ان کا کردار قصاب سے مختلف نہ ہے۔ اس پر وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگانے پر جو جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے، اس سے پوری امت مسلمہ میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں کے حقیقی وکیل اور سفیر بن کر عالمی برادری کی توجہ بھارتی ظلم و بربریت کی طرف مبذول کروا کر اپنے کشمیر دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم کشمیری مسلمانوں کی امداد و بحالی کے لیے سفارتی، اخلاقی اور سیاسی میدان میں اپنا انتھک کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی ہماری قیادت کشمیری مسلمانوں کی حق و خود ارادیت کی تحریک کی کامیابی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ISPR آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج CMH راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے CTD کمپلیکس بنو آپریشنز کے دوران زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ COS کچھ دیر ان کے ساتھ رہے اور ان کی خیریت دریافت۔ COAS نے ان کے بلند جذبے اور حوصلے کو سراہا اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس کی جانب سے پاکستان بھر میں پہلی مرتبہ اسپیشل پرسنز کے لیے اپنی نوعیت کا اہم ترین اقدام، سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر پولیسنگ میں گونگے، بہرے، نابینا افراد سمیت اسپیشل افراد کے لیے سائن لینگویج متعارف۔ CBO سید شہزاد ندیم بخاری کی ویژن کی بدولت نجی تنظیم تھانے آنے والے گونگے، بہرے، نابینا افراد سمیت اسپیشل افراد کو معاونت فراہم کرے گی۔ نجی تنظیم اسپرنگ کے نام سے اسپیشل افراد کے لیے کام کر رہی ہے۔ سائن لینگویج کے ماہرین اسپیشل افراد کا مسئلہ سمجھ کر پولیس کو کمپلیمنٹ اور شہادت وغیرہ ریکارڈ کرنے میں معاونت فراہم کریں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل پاکستانی کراٹے ماسٹر شیحان راجہ خالد US محمد جنجوعہ مارشل آرٹس ہال آف فیم، پاکستان سوکیشن فیڈریشن کے صدر اور راجہ مارشل آرٹس سوک سینٹر فیز 4 بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو راجہ طاہر اقبال سابق نائب ناظم یونین کونسل دیوی راجہ اظہر اقبال اور راجہ ظفر اقبال جنجوعہ کی والدہ محترمہ رضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ 20 دسمبر کو دن 11 بجے کے آبائی گاؤں تحصیل گجر خان تھانہ جاتلی کے گاؤں داتا بھٹ میں ادا کی جائے گی۔ حاصل پور میں کرسمس کے موقع پر میونسپل کمیٹی کی طرف سے تنخواہیں نہ ملنے پر سینٹری ورکرز کا گیٹ پر دھرنا، میونسپل کمیٹی کے گیٹ کو تالے لگا دیے۔ احتجاج میں شریک ملازمین کا کہنا تھا کہ 25 دسمبر کے موقع پر تنخواہیں نہ ملی تو ہمارے بچے عید کیسے منائیں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یعقوب رضا سے۔ میونسپل کمیٹی حاصل پور کے ملازمین نے کام چھوڑ ہڑتال کر دی۔ حاصل پور مسیح ملازمین نے کرسمس تہوار کے موقع پر تنخواہیں نہ ملنے پر ہڑتال کر کے بلدیہ گیٹ پر دھرنا دے دیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کرسمس کے موقع پر تنخواہیں نہ دینا زیادتی ہے۔ کرسمس کے تہوار کے موقع پر بچوں کو تحائف لے کر دینا تو درکنار، گھروں میں راشن کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے افسران کو باور کروایا جا رہا ہے کہ کرسمس کا تہوار نزدیک آ رہا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے خریداری کرنی ہے، لیکن افسران کے کانوں تک جوں نہیں رینگ رہی۔ بہت مجبور ہو کر احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اقلیتی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ چیف آفیسر صاحبہ کہتی ہیں کہ آرڈر آفیسر کا تبادلہ ہو چکا ہے، تاحال نیا آرڈر آفیسر تعینات نہیں ہو سکا۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا آرڈر آفیسر ہم نے تعینات کرنا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم صبح سویرے اٹھ کر صاف ستھرائی کر کے شہروں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وقت پر تنخواہیں نہ دی گئیں تو ہم اپنے بچوں سمیت روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور شہر بھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھی بند کر دیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڈیج اور ڈائریکٹر آرڈر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद यकूब रजा, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। बहावल नगर से आपको अपडेट करते चले। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बहावल नगर में यौम कायद की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब असातिज़ा कराम और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। फैज़ रसूल ने नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया पेश किया। तकरीब में तलबा ने कायद आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। महानूर हमीद, इमशा कादिर और अहमद रजा और दीगर तालिब इल्म ने कायद का पाकिस्तान के उन्वान पर तकरीब पेश की। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद खान ने तकरीर करते हुए कहा कि कायद आज़म जैसे अजीम लीडर सदियों में पैदा होते हैं। कायद आज़म ने बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकी। हम सबको कायद आज़म के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से एडिशनल IG साउथ पंजाब के खसूसी हदायत पर कोट अद्दू जिला के मुख्तलिफ इलाकों में जर्नल होल्ड अप के दौरान अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें और SPO के मुताबिक स्नैप चेकिंग करें और मशकूक अफराद पर नजर रखें और शरीफ शहरियों को बिला वजह ना रोकें। होल्ड अप का मकसद जराइम पेशा नासिर की नकलो हरकत को रोकना और मुजरिमान की हौसला शिकनी करना है। होल्ड अप के दौरान जिला भर के मुख्तलिफ अहम मकामात की नाकाबंदी की गई और स्नैप चेकिंग की जा रही है। होल्ड अप के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों, मुसाफिरों और मशकूक अफराद को चेक किया जा रहा है। नाकाबंदी पॉइंट्स पर वक्त और जगह तब्दील करके लगाए जा रहे हैं। हरिपुर से आपको आगाह करते चलें। CTT कंपाउंड दहशतगर्द अमला SHG कमांडर्स के ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दों के हाथों जाम में शहादत नोश करने वाले हरिपुर के रिहायशी सूबेदार मेजर खुर्शीद अनवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद मेजर खुर्शीद अनवर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद तफसीलात हरिपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। CTT कंपाउंड के अंदर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले हरिपुर के नवाही इलाका बक्का जब्बी से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव बक्का जब्बी में आज सुबह अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। शहीद की नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत फौजी अफसरान और जवान, सियासी समाजी शख्सियात और जिले पुलिस के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खबर शामिल कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जज की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस अंजुम खालिद एडवोकेट फैसिलिटेशन कमेटी के तहत प्रोसिक्यूशन की जिला उकाड़ा के चेयरमैन नामजद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने साबिक MPA मिसेस अंजुम खालिद एडवोकेट को डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में पब्लिक फैसिलिटेशन कमेटी के तहत प्रोसिक्यूशन की जिला चेयरमैन नामजद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मिसेस अंजुम खालिद एडवोकेट और मलिक अब्दुल्ला नायब सदर यूथ विंग लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पंजाब और कामिल अली आगा सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा किया। मिसेस अंजुम खालिदा ने कहा कि मैं अपनी तमाम तर एनर्जी मुस्लिम लीग काफ को मजबूत करने में लगाऊंगी। मुस्लिम लीग काफ का जिला उकाड़ा में ग्राफ और बुलंद होगा। वजीराबाद शहर और अतराफ के इलाकों में आज दूसरे रोज भी शदीद धुंध का राज है। सर्दी के बायस चाय, मछली और लंडा बाजार के स्टॉल्स बढ़ गए हैं। मजीद बता रहे हैं वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। वजीराबाद शहर और अतराफ में आज दूसरे रोज भी शदीद धुंध है। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो जाने से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। धुंध के मौसम में मोटरवे बंद होने से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी GT रोड से गुजरने लगती है। यही वजह है कि GT रोड पर ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से वजीराबाद में ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों की फोग लाइट्स ऑन रखने की हदायत हैं। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार में कपड़ों के स्टॉल्स बढ़ गए हैं, ताहम महंगाई की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरी चाय के स्टॉल्स पर चुस्कियां लेते नजर आते हैं। चाय बनाने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। चाय सर्दी के बायस साहब में खूब मकबूल है। चाय की बीनी बीनी खुशबू और जायके में इतनी कशिश होती है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। जो दूध पति पसंद करते हैं और कोई बोलते हैं ज़बरदस्त है, कोई बोलते हैं नाइस है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो माशाल्लाह चाय ज़्यादा बेचते हैं। जनाब सर्दी तेज़ और इनकी चाय का मज़ा ही अलग है। हम 2 किलोमीटर आते हैं और मज़ा आ जाता है, सर्दी भाग जाती है।
इतनी ज़बरदस्त चाय। दूसरी तरफ शहर में जगह जगह मछली फरोख्त करने वाले भी नजर आने लगे हैं। ताहम महंगाई और सर्दी के बायस बाजार में खरीदार कम नजर आ रहे हैं। वजीराबाद का रिहायशी मोटरसाइकिल सवार नौजवान का डस्का में शदीद धुंध की वजह से ट्रॉलर से तसादुम, नौजवान मौका पर जा बहक। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद का रिहायशी नौजवान जिसका नाम नसरुल्लाह वल्द मोहम्मद शफीक बताया गया है, मोटरसाइकिल पर डस्का गया हुआ था कि डस्का के भेलू महाज स्टॉप तेज रफ्तार ट्रॉलर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वजीराबाद का रिहायशी नौजवान जबहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीराबाद से आपको आगाह करते चले, धुंध के बायस मिनी मज्जा और ट्रक के तसादुम के नतीजे में 45 साला शख्स जाँ बहक। मिनी मज्जा में सिलेंडर लोड थे, खुशकिस्मती से कोई सिलेंडर का धमाका नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद के मुताबिक शदीद धुंध के बायस पक्की घड़ी सियालकोट रोड वजीराबाद के करीब शदीद धुंध की वजह से मिनी मज्जा जिस पर कमर्शियल गैस सिलेंडर लोड थे, ट्रक के साथ तसादुम पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जिसमें मिनी मज्जा का ड्राइवर 45 साला नदीम सकना मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।